نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 قسم کے مال ہیں، جیسے سونا، چاندی، سامان تجارت، نقدی اماؤنٹ کی صورت میں ہو، اسی طرح ضرورت سے زائد مال۔ ضرورت سے زائد مال کی تشریح بہت زیادہ ہے کہ بہت ساری ایسی اشیاء ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں جو ہم ضرورتاً یوز نہیں کر رہے ہوتے، مگر ان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ قیمت ہونا ان معنوں میں نہیں، وہ ساری اشیاء بہت زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہیں، جیسے سونا، زیور، جواہرات وغیرہ۔ بہت ساری ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کو ہم اسکریپس میں گنتے ہیں، مگر ان کی بازار میں باقاعدہ قیمت ہوتی ہے۔ الغرض یہ ساری چیزیں، اور سامان تجارت میں جو بھی چیزیں تجارت کے لیے لی جاتی ہیں، بیچنے کے لیے، ان میں پلاٹس بھی شامل ہیں۔ یہ ساری اشیاء ملا کر اتنی قیمت ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے۔ اور یہ ہونا کب ہے؟ ان تمام اشیاء کا ذی الحج کے مہینے میں 10ویں ذی الحج کو قربانی یعنی یوم نحر، جسے قربانی کا دن کہتے ہیں، شروع ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ پورا ڈیوریشن جو ہے یہ قربانی کا ہے، اس میں اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ ان 3 ایام میں اگر یہ ساری اشیاء کی قیمت آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر ہو جائے تو آپ کے اوپر قربانی، یا جس شخص پر بھی، جس مرد پر، عورت پر جو کہ عاقل اور بالغ ہو، اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے، قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ قربانی کے واجب ہونے سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک قربانی اونٹ ہے یا گائے وغیرہ ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ لینا، یہ قربانی واجب ہو جائے گی، یا بکرا یا مینڈھا وغیرہ یہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اس کی رقم کتنی بنے گی؟ یہ 52.5 تولہ چاندی، اس کی رقم اس وقت اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2660 یا 70 کے قریب ایک تولے چاندی کی قیمت ہے۔ اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,40,000 سے کچھ اوپر نیچے بنتی ہے، یعنی اگر احتیاط سے دیکھا جائے تو 1,35,000 40,000 روپے کی رقم اگر موجود ہے، جبکہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ لگ جائے صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، تو اس کے اوپر وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل و بالغ ہو، اہل ایمان کے اوپر، مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس کو قربانی کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کے کرنے کو، اللہ کے رستے میں جانور کے قربان کرنا، اسے ذبح کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں ریا نہ ہو، کوئی اور دوسری نیت شامل نہ ہو، یہاں تک کہ گوشت کے کھانے کی بھی نیت نہ رکھے، حالانکہ وہ حلال ہے اور بالکل جائز ہے اور بہت ثواب کی چیز ہے، سنت عمل ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی اس دن عید الضحیٰ کی نماز پڑھے، نماز پڑھ کے آ کے اپنے جانور کی قربانی کرے اور پھر قربانی کے گوشت سے ہی اپنا دن کا پہلا نوالا کھائے، تو یہ سنت عمل بھی ہے۔ اس کے باوجود نیت اپنی قربانی میں نہ گوشت کے کھانے کی رکھنی ہے یا کسی دوسرے فائدے کی، اللہ نہ کرے ریا کی نیت ہو کہ لوگ دیکھیں کہ کتنا اچھا بڑا جانور اس نے ذبح کیا یا قربان کیا اللہ کے راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں جب سوال کیا اہل ایمان جو یہ قربانی کریں انہیں کیا ثواب ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں قربانی کرنے والے کو اتنی ہی نیکیوں سے نوازا جائے گا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھے تو ایک جانور جو قربان کیا جاتا ہے ان گنت بال ہوتے ہیں، اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی دمبا یا بھیڑ اگر قربان کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا تو کہا کہ اس میں بھی جتنے اون کے ریشے جتنے ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں اللہ پاک دیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو بات فرمائی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو قربانیاں آپ کرتے ہیں ان میں سے نہ وہ جانور کا گوشت اور نہ ہی وہ خون، ان میں سے کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ اس جانور کے کسی بھی حصے بکرے میں سے کوئی شے اللہ تک نہیں پہنچتی، صرف اس قربان کرنے والے کی نیت، اس اہل ایمان مرد ہو یا عورت، جس نیت کے ساتھ اس نے اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے، جس خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، وہ نیت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے اور وہ نیت ذخیرہ بنے گی آخرت میں اسے اجر کے دلانے کا۔ نیت کو اپنے خالص رکھنا، محض اللہ کے رضا کے لیے کرنا، یہ بہت لازم ہے۔ آج کی موضوع میں جو خاص بات کہنا مقصود ہے، اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا اور ہمارے پیارے آقا خاتم
النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو بات عرض کی قربانی سے متعلق، وہ یہ کہ اللہ رب العزت ان 3 یوم نحر جو ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنا، ایک تو قربانی لازم ہے، واجب ہے، اور اس کی میں نے نصاب بتا دیا کہ جس کے پاس بھی اتنی پیسے ہوں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یہ 5 چیزیں ملا کے ان 5 اشیاء میں سے کوئی ایک شے ہو، یا یہ 5 اشیاء ملا کے اتنی رقم بنتی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مگر قربانی واجب صرف ایک ہوتی ہے، مگر کرنے کے لیے اللہ کو کیا پسند ہے اپنے ایمان والے بندے یا بندی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ان ایام میں، یہ جو 3 ایام جیسے میں نے ذکر کیے، ان میں فرائض جو نماز کی صورت میں، 5 وقت کی نماز کی صورت میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، فریضہ ہے۔ اس فرض نماز کے بعد جتنی بھی نیکیاں انسان کر سکتا ہے، جو بھی عمل خیر اور ثواب کا عمل جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہوتی ہے مسلمان کو، ہر نیکی، ہر نفل عمل سے بڑھ کر اللہ کو ان 3 دنوں میں اپنے راستے میں اپنی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کا ذبح کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ جس کی جتنی بھی استطاعت ہو، جتنا بھی مال اللہ نے اسے نواز رکھا ہو، اور وہ اس مال سے جس قدر قربانی زیادہ سے زیادہ کرے، جیسے کہ عمومی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا بھر کے اہل ایمان ہیں، ان کا یہی طرز عمل اب ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں ہم، کہ وہ جتنی بھی قربانی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مال لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے یہاں بہت محبوب اور بہت مقرب کر دیتا ہے اس بندے کو جو کہ قربانی میں زیادتی کرتا ہے۔ ان 3 دنوں میں جتنی قربانی ہم کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے نوازش رکھی ہے، اللہ نے اپنا کرم رکھا ہے، خوشحالی سے نوازا ہے، تونگری سے نوازا ہے، اتنے ہی اللہ کی راستے میں ان 3 دنوں میں قربانی کرنا چاہیے۔ یہ بات میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر سال جتنے بھی دیسی ملحدین اور اللہ کے دشمن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی جو لبرلزم کی طرف چلے گئے، جو آزادی رائے کی طرف چلے گئے، ان لوگوں میں یہ انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں قربانی کے نام پہ کتنی نعوذ باللہ فضول خرچی یا اسراف ہو رہا ہے، اگر یہی پیسے ادھر خرچ کر دیے جائیں، ادھر خرچ کر دیے جائیں، انہیں دے دیے جائیں، انہیں دے دیے جائیں، تو کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس میں نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں۔ وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو اس سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اب اس کی اگر ہم عقلی توجہ دیکھیں تو اس سے کتنا فائدہ ہے انسانیت کو، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں انڈسٹریاں انہی قربانی کی وجہ سے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ بزنس پورے دنیا میں غائب ہو چکے، ان سارے بزنس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے پورا سال رزق کماتے ہیں۔ ایک تو یہ قربانی کی زیادتی ہی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، دوسرا ایک اور بھی منجن بیچا جاتا ہے کہ معصوم جانوروں کو اپنی لذت کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر ذبح کریں گے، اور اس سے جو ہے معصوم جانوروں کی نسل کشی ہوگی۔ اور یہ سارے کے سارے پتہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مسلمانوں کی اس وقت جس طرح نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین میں، وہ نسل کشی نظر نہیں آ رہی، اس کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ یہی لوگ ہیں جو یہاں پہ یہ منجن ابھی بیچتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو معصوم جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور محض اپنے گوشت کھانے کی لالچ میں یا ثواب کی نیت سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے بہت سے ملحدین اور بہت سے اللہ اور رسول کے دشمن اور شیاطین اور ابلیس کے پیروکار۔ اس کی ایک میں توجہ بیان کرنا مقصود ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم سب اہل ایمان جتنے بھی مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو اللہ پہ بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان اور کامل بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی ذات پر، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت کی صبح تک ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت اور جو دین کے احکامات، جن میں یہ والا حکم بھی ہے جیسے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بتایا کہ ان 3 دنوں میں یوم نحر کے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنے راستے میں جانوروں کا قربان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یہ قیامت کی صبح تک ہے۔ اب موجودہ حالات یا کسی بھی دور میں کسی بھی قسم کے کرائسس کے آنے کی صورت میں جو انسانوں کے اوپر مختلف حالات، جیسے آج کے مسلمانوں نے خصوصاً پاکستانی کو لے لیں تو پاکستان میں بہت سارے پاکستانیوں نے اپنی کرتوت غلامی کی وجہ سے
جو کچھ مصیبتیں اپنے اوپر خرید لی ہیں اس کی بنا پہ جس کرائسس کا شکار ہیں، جس مالی بحران کا شکار ہیں، یہ سارے کے سارے حالات کے ہونے کے باوجود اور قیامت تک کتنے ایونٹس ایسے ہوں گے جو انسانوں کو زوال کی طرف لے جائیں گے، معاشی زوال کی طرف لے جائیں گے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو اللہ ان سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک جتنے بھی حالات انسانوں کے اوپر آئیں گے، خصوصی طور پہ اہل ایمان مسلمانوں کے اوپر، اس میں جو ثواب کی اللہ پاک نے بشارت دی ہے کہ قربانی کے فریضے کو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے تب یہ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس عمل میں ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ ثواب ہے. یہاں جو بات ہمیں ملحوظ رکھنی ہے، جس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، جس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ کہ ہم اس اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں جس کا علم کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا اس وقت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی حالات و واقعات ہوں گے، جیسے میں پہلے بتا چکا، ان سارے حالات و واقعات میں جتنے بھی انسان جن دن مصائب اور مالی تکالیف کا شکار ہوں گے اللہ کے علم میں پہلے سے موجود. اس کے باوجود اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ہر سال جب ذی الحجہ کی یہ 3 تاریخیں آئیں گی ان میں مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے، کوئی دوسرا حکم ان کے لیے زیادہ باعث ثواب نہیں بن سکتا. قیامت کی صبح تک ان 3 دنوں میں جو ذی الحجہ کے 3 دن آئیں گے ان میں کثرت سے قربانی کا کرنا ہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب بھی ہے اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ باعث ثواب اور باعث اجر ہے. اس بات کو اس طرح سمجھیں، یہ سارے احکامات اللہ پاک جو ایمان والوں کو دے رہے ہیں وہ تو مسلمانوں کے ہر دور میں ہر زمانے میں ان کے اوپر آنے والے سارے حالات سے واقف ہیں. آج کے جتنے بھی دانشور یا جتنے بھی انٹلیکچوئلز یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج قربانی کا کثرت سے کرنا اسراف ہے یا گناہ ہے، نعوذ باللہ، اس حد تک لوگ جا رہے ہیں. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کر دو، ان مسلمانوں کے کام آ جاؤ. اس قسم کی باتوں کے کرنے والے در حقیقت وہ اس بات کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنی پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ جو شریعت ہم کو دی اس کے نظام میں نعوذ باللہ کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے. اور یہ جو دیسی ملحدین یا موجودہ دور کے دانشور، جھوٹے دانشور یا انٹلیکچوئلز جو ہیں، ان کی عقل و بصیرت اس سے زیادہ ہے جتنی اللہ نے انسانوں کے لیے بہتری یا خیرخواہی کو سوچا. تو اس میں اگر ہم ان کی پیروی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو ایک سوالیہ نشان کا شکار کر دیتے ہیں کہ گویا ہم اللہ کی بصیرت اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی طرف سے جتنی بھی انسانوں کو احکامات دیے گئے ہیں اس میں جتنی گہرائی اور گہرائی ہو سکتی ہے، اس میں تمام انسانوں کے لیے جو نفع اور ہمیشگی کا فائدہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ اللہ اس سے کم واقف تھے اور آج کے دور کے انٹلیکچوئل زیادہ سمجھدار ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسی غلیظ سوچ سے بھی محفوظ رکھے اور ایسے دیسی ملحدین ہوں یا لبرلز ہوں یا نئے دور کے دانشور، نئے دور کے جتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے لوگ ہیں، اس قسم کے ملحدانہ تشریحات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کے شرور سے اہل ایمان کے ایمان کو محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین ہمارے دین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین، قیامت کی صبح تک کے لیے رسول ہیں، ان کی رسالت پر پورا بھروسہ اور پورا یقین ہمیشہ ہر حال میں قائم رہنا ضروری ہے. دنیا میں کیسے ہی ایونٹس کیوں نہ ہو جائیں، کیسے ہی کرائسس کے حالات کیوں نہ آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے جو کہ براہ راست اللہ کی طرف سے وحی کیے جاتے تھے ان میں ہمیں کسی قسم کا نقص نہ نظر آنے لگ جائے. اپنے آپ کو یا اپنی عقل و بصیرت کو بہت زیادہ ترجیح دینے والے جو لوگ ہیں شریعت کے اوپر، ان کی ہم اتباع نہ کرنا شروع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت میں، اس دور میں، اس وقت میں جو حالات ہیں، جو کرائسس ہیں، ان میں عمل کرنا نامناسب ہے. اور نعوذ باللہ ایسے لوگ جو کہ دین سے عاری، لبرل لوگ، اسلام سے آزاد، دین سے آزاد، اللہ کی پیروی سے آزاد اور شیطان کے کامل پیروکار ہیں، ایسے لوگوں کی بتائی ہوئی سجیشن اور ایسے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے زیادہ مناسب اور نعوذ باللہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں. تو اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ اور عقل دے. بظاہر ہمیں جو بھی نظر
نظر آتا ہے۔ اس میں ایک اور حکمت کی بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، تو جتنے بھی اہل استطاعت لوگ حج کے سفر پہ جاتے ہیں اور پھر کثرت سے حج کا سفر اور عمروں کا سفر، خصوصاً عمرے کی ادائیگی کو کثرت سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو ذی الحج کا مہینہ ہونا لازم نہیں ہے، تو 12 مہینے کیا جا سکتا ہے۔ تو عمرے کی کثرت کرنے والے اور پھر کثرت سے حج کے سفر میں بھی جانے والے، اللہ پاک ایسے لوگوں کے رزق میں خوب وسعت فرما دیتے ہیں، خوب فراوانی فرما دیتے ہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو اتنے بڑے اخراجات میں ڈال رہے ہیں کہ بار بار حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، بار بار عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو عقلی تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے، ان کے پاس دولت کی کمی ہو جائے، ان کے پاس رزق میں وہ وسعت نہ رہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید زیادہ کثرت سے مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اللہ کے رستے میں نکل کر حج اور عمرے کی کثرت کرنے کی طلب رکھنے والے لوگ جو مالی وسعت فائنینشیل سورسز سے عاری ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ پاک ان کی طلب کی بقدر بار بار اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق سے نوازتے رہتے ہیں، اور اسی بنا پر اللہ پاک ان کے رزق میں بھی وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وہ غیر معمولی اور چھپے ہوئے راز ہیں جن سے ہر بندہ عقلی میدان میں ان تک پہنچنا ممکن نہیں، بلکہ اس پر ایمان لانا اور یقین کے ساتھ ان عمل کو بجا لانا، اسی میں اللہ پاک نے ہمارے لیے خیر اور عافیت رکھی ہے، اور اس پر پورا کامل ایمان رکھنا یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ ایمان ہی ہمارا اصل آخرت میں جائے گا، جس کی بنا پہ ہمارے لیے اچھے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ ایسی برکت والی چیز ہے قربانی، جس کی وجہ سے پورے سال کے ترسے ہوئے ایسی فیملیز، ایسے لوگ، ان کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہ دیتی ہو کہ وہ پورے سال خرید کے گوشت کھا سکتے ہوں، تو وہ سیراب ہو کے گوشت کھا سکتے ہیں ان مہینوں میں، اس ذی الحج میں قربانی کی برکت سے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں تک گوشت کو پہنچانے کا بھی پورا انتظام کریں، نہ صرف یہ کہ کثرت سے قربانی کریں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی گیا ہے کہ وہ ایسے انتظامات کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام کر کے اور والنٹیئرز کو جمع کر کے ان علاقوں میں، ہر شہر سے ملک ایسے مضافاتی علاقے موجود ہوتے ہیں جہاں پہ نہ قربانی ہوتی ہے اور غربت کی وجہ سے، اور نہ ہی وہ قربانی کے گوشت سے اس طرح سے سیراب ہو سکتے ہیں جس طرح شہر میں رہنے والے غریب غربا بھی بآسانی قربانی کی گوشت ان کی اپروچ میں ہوتا ہے، لوگ ان کو دے بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ خود لے بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ مگر مضافات میں بہت سارے ایسے غریب بستیاں موجود ہیں جن تک یہ گوشت نہیں پہنچتا اگر پہنچایا نہ جائے، اور ان لوگوں کے پاس آ کے لینے کے بھی ذرائع نہیں ہوتے۔ ایسے انتظامات کر کے اگر ہم ان تک گوشت پہنچائیں گے تو یہ ایک اضافی ثواب ہے، اور اس کو اگر باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کے ذریعے آرگنائز کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، ہر اہل ثروت لوگ جن کی بس میں یہ چیز ہے وہ اس کا خصوصی اہتمام کریں، اور اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ خالص عطا فرمائے کہ یہ قربانی اپنی کھانے کی نیت سے بھی نہ کریں، بلکہ 100% اس فریضے کی ادائیگی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ بڑے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ اس کو بانٹنے کا تہیہ کریں، ارادہ کریں، اپنے دل کو وسعت دیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے بندیوں کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے پورے سال، ان کی امانت سمجھ کے پہنچائیں، اور اس سے اور زیادہ ثواب کے حصول کا ہمارے لیے باعث بنے۔ ان میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی اہمیت دیں کیونکہ ان کا پہلے حق ہے، اسی طرح محلے داروں میں بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے ان کو بھی ملحوظ رکھیں، یہ نہیں کہ ہم دور دور پہنچانے کی نیت سے قریب جو ایسے لوگ مستحق ہیں انہی کو بھول بیٹھیں، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ ہر ضرورت مند تک اس کو پہنچانے کا پورا اہتمام کریں۔ اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے دل میں داعیہ پیدا ہی نہ ہو، اگر ہو تو اس کو فوراً کاؤنٹر کریں۔ اللہ پاک ہمیں خلوص کے ساتھ اس قربانی کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جتنی اجر و ثواب اور جتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک مقرب بندے جن کی قربانیاں قبول ہوں گی وہ ساری کے سارے اللہ پاک کی طرف سے عطا کی ہوئی فضیلت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔